بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں عثمان نشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان نشاد آفیشیل۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا اور ایک شخص ملک شام سے آپ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں ملک شام کا رہنے والا ہوں، میں ایک تاجر ہوں اور کاروبار میں مجھے بہت نقصان ہوا جس کی وجہ سے میرے اوپر بہت قرضہ چڑھ گیا ہے، تو میں آپ کے پاس مدد کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اس کو اپنے ساتھ اندر لے کے گئے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ دروازہ تو باہر سے بہت ہی اعلیٰ قسم کا تھا، اور جب میں اندر گیا تو اندر جا کے میں نے دیکھا کہ گھر کے اندر تو چارپائی بھی نہیں ہے، کھجور کے ٹہنیوں کی چٹائی بنی ہوئی ہے اور وہ بھی پھٹی ہوئی ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے اس سے کہا کہ یار میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں؟ اس شخص نے کہا جی بتائیں۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ 3 دن ہو گئے میں نے اناج کا ایک لقمہ تک منہ میں نہیں لیا، بس کھجوروں سے گزارا کر رہا ہوں، میرے حالات بڑے خراب ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا تو اب میں کیا کروں؟ کہ تم ایسا کرو، تم عثمان غنی کے پاس جاؤ، اتنے پیسے مجھے دیں گے۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے عثمان کی صحاوت شروع ہوتی ہے۔ اور وہ شخص کہنے لگا کہ میں جا کے عثمان غنی کو آپ کا بتاؤں کہ مجھے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجا ہے۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم بس جا کے بتاؤ کہ میں مسلمان ہوں، میرے اوپر قرض ہے اور میں محمد عربی کا غلام ہوں، اس کے علاوہ تمہیں کسی سفارش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھ سے عثمان غنی تفتیش کریں گے تو میں آپ کا نام لے لوں؟ ابوبکر صدیق نے کہا کہ عثمان اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے تفتیش نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں دل کھول کے دیتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے ڈھونڈنا شروع کیا عثمان غنی کا گھر، لوگوں سے پوچھتے ڈھونڈتے آخر میں عثمان غنی کے گھر پہنچا اور جا کے میں نے دستک دی اور میں نے آواز سنی، اندر حضرت عثمان غنی اپنے بچوں کے اوپر غصہ کر رہے تھے، اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ یار تم لوگ کمال کرتے ہو، دودھ میں شہد گول گول کے پیتے ہو، دودھ بھی میٹھا شہد بھی میٹھا، کیا تم ایک چیز نہیں پی سکتے؟ کیوں خرچہ زیادہ کر رہے ہو؟ انہیں خرچہ کم کرو۔ اور میں دل میں سوچنے لگا کہ یہ شخص جو اپنے بچوں کے ساتھ دودھ اور شہد کے اوپر لڑائی کر رہا ہے تو کیا یہ میری مدد کر پائے گا؟ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی دروازے پہ آئے، دروازہ کھولا اور میں نے ان سے سلام لیا۔ انہوں نے وعلیکم السلام کر کے مجھے اندر لے گئے، مجھے مسافر خانے میں بٹھایا اور سب سے پہلے میرے لیے دودھ میں شہد گھول کر لے کے آئے۔ میں اس ٹائم بھی دل میں سوچ رہا تھا کہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ دو چیزیں ایک ساتھ استعمال کیوں کرتے ہو، اور میرے لیے ایک ساتھ دونوں چیزیں آ گئیں۔ جب میں نے دودھ پیا تو تھوڑی دیر کے بعد میرے لیے گاجر کا حلوہ بھی آ گیا۔ میں دل میں پریشان تھا، حیران تھا کہ جو شخص اپنے بچوں کو 2 چیزوں کے اوپر غصہ کر رہا تھا میرے لیے 3 چیزیں لے کے آیا، لیکن میں اس ٹائم بھی مطمئن نہیں تھا کہ یہ شخص میری مدد کر پائے گا۔ جتنا ابوبکر صدیق نے مجھے بتایا تھا میرا دل اتنا مطمئن نہیں تھا کہ یہ شخص میری اتنی مدد کر پائے گا۔ جب میں نے دودھ پی لیا، حلوہ کھا لیا، تو اس کے بعد مجھ سے پوچھا کہ تم کیوں آئے تھے؟ تو میں نے اس ٹائم ان کو بتایا کہ میں ملک شام کا رہنے والا ہوں، میں ایک تاجر ہوں اور مجھے کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، تو میں مدد کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی عثمان غنی نے اپنے غلام کو بلایا اور اس سے ایک اونٹ پر سامان رکھ کے سامان تیار کروایا اور مجھے کہنے لگے کہ میں نے اونٹ پہ تمہارے لیے کپڑے، تمہارے گھر والوں کے لیے کپڑے، تمہارے کھانے پینے کی ضروریات کی سب چیزیں لاد دی ہیں اور 6000 دینار بھی میں نے رکھ دیا ہے۔ تو میں کہنے لگا کہ حضور یہ اونٹ واپس کون لے کے آئے گا؟ تو عثمان غنی کہنے لگے کہ اونٹ واپس لینے کے لیے تو نہیں دیا، یہ میں نے تم کو تحفہ دیا ہے، میری طرف سے تحفہ ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ جب میں
ابوبکر صدیق سے بات کر رہا تھا کہ عثمان مجھ سے تفتیش کریں گے، جب ابوبکر صدیق نے مجھے بتایا تھا کہ عثمان اللہ کی راہ میں دل کھول کے دیتا ہے، تفتیش نہیں کرتا، اور ایک ہم لوگ ہیں، کوئی 10 روپے مانگنے کے لیے آ جائے پہلے تو ہم اس کو انکار کر دیتے ہیں، اور جب اگر دے بھی دیں تو اس کو 20 باتیں سنا دیتے ہیں۔ 10 روپے دینے کے ٹائم ہم اس کو 20 باتیں سنا دیتے ہیں، اور اگر ایسا ہی اللہ پاک ہمارے ساتھ کریں، ہمیں رزق دینے سے پہلے، ہمیں روزی دینے سے پہلے، ہمیں اپنی نعمتیں دینے سے پہلے اگر ہماری تفتیش کریں، کیا تم نے صبح نماز پڑھی ہے؟ کیا تم نے کسی غریب کا بھلا کیا ہے؟ کیا تم نے کسی یتیم، کسی مسکین کا خیال رکھا ہے؟ اگر ایسے ہی اللہ پاک ہماری تفتیش کریں تو پھر ہم کدھر جائیں؟ جس شخص کو اللہ پاک نے دینے والا بنایا ہوتا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں دل کھول کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں؟ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ جب میں واپس جا رہا تھا اور میں نے ان کو نہیں بتایا کہ مجھے ابوبکر صدیق نے بھیجا ہے، میں ان کا شکر گزار کرنے لگا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بہت مہربانی، آپ نے میری مدد کی، کہ وہ مسکرا کر کہنے لگے کہ شکریہ میں نے نہیں، شکریہ ابوبکر صدیق کا کرو، شکریہ امیر المومنین کا کرو کہ جس نے تمہیں یہ راہ دکھائی ہے، جس نے تمہیں میرا راستہ دکھایا ہے۔ وہ شخص حیران تھا اور کہنے لگا کہ آپ کو کیسے پتہ؟ تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے کہ بس تمہارا کام ہو گیا ہے نا، تمہارا قرض اب پورا ہو جائے گا، اس سے تمہارا قرض اتر جائے گا، بس تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔